رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جاتے ہیں. آپ بھی اپنی طاقت اور اپنے تلوار کے جوہر کو دکھا کر کے اس دار پانی سے کوچ کرتے ہیں اور جامع شہادت نوش فرماتے ہیں. جب حضرت قاسم کے لاش کو دفنانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی حضرت عباس علمدار کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں, کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. میرے آقا امام پوچھتے ہیں اے بھیا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہاں آقا حسین سب کچھ برداشت ہے لیکن سکینہ اور یہاں دیکھی جاتی ہے. اے بھیا حسین کیونکہ زبان نکال نکال کے بار بار دکھاتا ہے, اس کے حلق ڈوب گئے ہیں, بار بار بدل کر رہی ہے. اے بھیا حسین بچوں کی پیار سے مجھے برداشت نہیں ہے, بچوں کے لیے پانی دینے جا رہا ہوں. حضرت عباس سے امام حسین کہتے ہیں اے بھائی عباس تم ہی میرے ایک سہارا ہو, تم ہی میرے چھوٹے سے لشکر کے علمدار ہو. اگر تم چلے گئے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی, اگر تم چلے گئے تو میرا سہارا ٹوٹ جائے گا. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھیا حسین سب سے بڑا سہارا اللہ کا ہے, سب سے بڑا سہارا نانا مصطفیٰ کا ہے, وہ آپ کو سہارا دیں گے, اللہ آپ کو سہارا دے گا. بھیا مجھے اجازت دیجیے. حضرت امام عالی مقام اپنے بھائی کو سینے سے لگاتے ہیں اور سب میں جانے کی اجازت دیتے ہیں. حضرات یہ ہاشمی شیر جب میدان میں نکلا ہے پیارے تو میدان کربلا پھڑا اٹھی تھی, کربلا کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا تھا. یزیدیوں نے ہمت نہیں تھی کہ عباس علمدار کے سامنے آ جائیں. حضرت عباس نے بائیں کندھے کے مسیحی کو لٹکایا تھا اور تلوار لے کر کے یزیدیوں کے سامنے پہنچے تھے اور کہا تھا کہ یزیدیوں میں جانتا ہوں کہ تم مجھے پانی کا ایک قطرہ نہیں دو گے, لیکن اتمام حجت کے لیے میرے بھائی نے کہا ہے کہ پہلے یزیدیوں سے پانی مانگ لینا, بعد میں ان پر حملہ کرنا. اے یزیدیوں میں اپنے لیے نہیں اپنے ننھے ننھے بچوں کے لیے تم سے پانی مانگتا ہوں. ارے بچوں پر رحم تو غیر بھی کر دیا کرتے ہیں, تم تو اپنے ہو, تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو, بچوں پر رحم تو بھائیوں نے بھی کر دیا کرتے ہیں. لیکن یزیدیوں نے کہا تھا اے عباس اگر پانی چاہیے تو میری طرف آ جاؤ, پانی چاہیے یزید کی اطاعت کر لو, پانی چاہیے یزید کی بیعت کر لو, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, پانی مل جائے گا. حضرت عباس نے کہا تھا کہ مرد حق درود پاک پڑھ لو. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مرد حق باطل کے آگے ہاتھ اٹھا سکتے نہیں, سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. حضرت عباس نے وہ جوہر دکھائے تلوار کے کہ سارے یزیدی ایک سائڈ ہٹ جاتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میرے فراق میں پہنچ گئے ہیں اور حضرت عباس نے ایک چلو پانی بھرا, پلاؤ پیو. چلو پانی جو لیے تھے حضرت سکینہ کی عکس نظر آتی ہے, حضرت سکینہ کی شبیہ نظر آتی ہے, حضرت سکینہ کی صورت نظر آتی ہے. حضرت سکینہ کہتی ہے کہ عباس نانا جان کی حدیث بھول گئے کیا؟ ارے نانا جان نے تو کہا تھا پہلے چھوٹوں کو کھلا لینا بعد میں کھانا پینا, پہلے چھوٹوں کو پہلا لینا بعد میں پہننا. عباس نانا کی حدیث بھول گئے کیا؟ حضرت عباس رمضان نے چڑیوں کا پانی میرے پراگ میں ڈال دیا. آج کے گھوڑے نے ہپو کو لگایا تھا پانی پینے کے لیے, لیکن دیکھا کہ میرے آقا پانی نہیں پی رہے ہیں, اس گھوڑے نے ہپو کو ہٹا دیا. حضرت عباس نے کہا میرے قاضی تو پانی پیے. گھوڑا بدمانے حال کا کہا میں یزیدی نہیں ہوں. ارے سکینہ پیاسی ہیں, کھیلنے میں علی اصغر چاہتے ہیں, جب میرا آقا پانی نہ پی سکا تو میں پانی کیسے پی سکتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجدے کو بھرتے ہیں پانی سے اور لے کر کے چلے ہیں, یزیدیوں کو مارتے کاٹتے. حضرت عباس پہنچتے چلے جا رہے ہیں کہنے کے قریب. حضرت سکینہ اچھل کر کے اپنے چچا کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہے کہ میرا چچا پانی لے کر کے آئے گا, ابھی ہم پانی سے سیراب ہوں گے, ابھی ہم پانی پیئیں گے. لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ قضا و قدر کا فیصلہ ٹالا نہیں جاتا ہے. حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہے پانی مل جائے گا. ادھر ہماری پکار کر کے کہتا ہے گئے میرے استاد
دو عباس کو چاروں طرف سے گھیر لو، خبردار مسجد کا ایک قطرہ پانی سینے کے اندر نہ پہنچنے دینا، مسجد کا ایک قطرہ پانی سے لے کر نہ پہنچنے پائے۔ حضرت عباس علمدار پر چاروں طرف سے حملوں کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت عباس نے بائیں بازو کے بائیں کندھے کے مسجد کو لٹکایا تھا، ایک شقی پیچھے سے آتا ہے اور آپ کے بائیں بازو کو وار کرتا ہے، آپ کا پایا ہاتھ تک گر جاتا ہے، آپ نے مسجد کو دائرے ہاتھ میں لا لیا ہے، آج چلے تھے دو قدم تکیوں کی جھرمٹ میں کہ ایک اور کا وقت میں وار کیا، آپ کا دائرہ ہاتھ بھی کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پکارے عباس سکینہ، میں پانی جاؤں گا خوب پینا، ارے کٹا ہے بازو کھلا ہے سینا، ابھی میرا کٹا نہیں ہے۔ حضرت عباس علمدار نے دیکھا یہ ظالم ہمیں جانے نہیں دیں گے، آپ نے کہا کہ چھلانگ لگا کے کھیلے سے پہنچ جائیں، ہماری ساتھ دوبارہ میرے ساتھیوں عباس کا حملہ بعد میں کرنا، پہلے مسجدے کو نشانہ بناؤ، قسم سے مسجدے کا ایک قطرہ پانی حسینی دینے کے اندر نہیں پہنچنا چاہیے۔ ظالم دائیں تیر لہراتا ہوا آیا، حضرت عباس کے مسجدے پہ لگا، مسجدہ گر گیا، جتنا پانی تھا کربلا نے سب کو پی لیا، کربلا میں سارا پانی بہ گیا۔ حضرت عباس نے حسرت بھری نگاہ اور تمہارے بیٹی سکینہ مجھے معاف کر دینا، تیرا چچا تجھے پانی نہ پلا سکا، تیرا چچا تیرے کام نہ آ سکا۔ حضرت عباس کے سینے میں ایک ظالم نے پیچھے سے وار کیا، حضرت عباس گر گئے، پکارے اے میرے بھائی، اپنے بھائی کی خبر لو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس کی بارگاہ میں اور اپنے بھائی کو دیکھتے چل رہی تھی، حضرت عباس اس سر کو اپنے دانوں پہ رکھا، پہلے ذرا سوچو تو صحیح، اگر تمہارے سامنے تمہارا بھائی ٹھیک ہو گئے، تمہارے سامنے تمہارے بھائی کے سر کو کاٹا جائے، تمہیں کتنی تکلیف ہوگی، اس تکلیف کا احساس کرو، مذہبی کربلا کا نقشہ ملاحظہ کرو۔ حضرت عباس کا سر امام کے دانوں پہ ہے، امام حسین حضرت عباس سے کہتے بھیا عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، تم میرے سہارا تھے، آج میرا سہارا ٹوٹ گیا ہے۔ حضرت عباس علمدار کہتے ہیں بھیا حسین سکینہ سے کہہ دینا کہ اس کا چچا اس کے ساتھ نہ سکا، بھیا حسین سکینہ سے کہہ دینا وہ مجھے معاف کر دے گی۔ حضرت عباس امام حسین کی گود میں اپنے سر کو رکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، مسکرا کر کے جان جانے اپنی کو سپرد کر دیتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوتی ہے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کی لاش کو اٹھا کر کے سینے کے اندر لائے ہیں، رکھا ہے امام عالی مقام میں، اور سکینہ سے کہا سکینہ دیکھو تمہارا چچا آیا ہے، ہاتھ لے کر کے گیا تھا، ہاتھ دے کر کے آیا ہے، لیکن اے بیٹی سکینہ تمہارے چچا نے ہاتھ یزیدیوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، بلکہ تمہارے چچا نے ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں دیا ہے، تمہارے چچا نے ہاتھ کی راہ میں قربان کیا ہے۔ حضرت سکینہ چھوٹی سی ہے، حضرت عباس کے بازو میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، اپنے ننھے ہاتھوں سے حضرت عباس کے چہرے کو ہلا رہی ہے، چچا عباس آنکھیں کھولو مجھ سے بات کرو، چچا اس طرح کوئی روٹ کے جاتا ہے کیا، چچا اس طرح اپنی بھتیجے سے کوئی روٹتا ہے کیا؟ حضرت سکینہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، اے چچا اپنی آنکھوں کو کھولو، کم سے کم ایک مرتبہ تم مجھ کو یہ بتا دو کہ تم مجھ سے خوش ہو کر کے گئے ہو، مجھ سے ناراض ہو کر کے نہیں گئے ہو۔ اے چچا اب میں آپ سے کبھی پانی نہیں مانگوں گی، اے چچا میں آپ کو کبھی پانی کے لیے نہیں بھیجوں گی، چچا مجھے معاف کر دو۔ حضرت سکینہ رو رہی ہے، لیکن اس ننھی جان کو کیا معلوم ہے کہ جو ایک مرتبہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اس طرح دوسروں کے سامنے آیا نہیں کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سکینہ کو صبر و رضا کے بارے میں پہنچا دیا۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، امام حسین سے اجازت طلب کرتے ہیں، امام عالی مقام نے انہیں بھی اجازت دے دی، وہ بھی گھر میں گئے اور شہادت کا احترام نوش فرمایا۔ آخر میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو اٹھایا،
حضرت والوں کے کہنے پر، اور آپ کو لے کر کے چلے، لے جاؤں میں بیویوں سے پانی لے لوں، ہو سکتا ہے یہ بیوی بچے پر رحم کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو لیا اور لے کر کے چلے، لیکن ان ظالموں نے حضرت علی اصغر جیسے معصوم بچے بھی رحم نہیں کیا، اور ایک ظالم اور شقی نے ایک ایسا تیر مارا جو تیر حضرت علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام حسین کے پھانسو میں بے بس ہو گیا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا، اے بدبختو، تم نے جان پر بھی رحم نہیں کیا، تم نے اس مرنے سے بچے پر بھی رحم نہیں کیا، خدا کی قسم لانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کروں گا۔ میرے آقا حسین حضرت علی اصغر کو لے کر کے واپس آئے پیارے۔ ابھی آپ نے امام حسین کی شہادت کو سنا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کی قربانی کے بعد اپنی شہادت کو، اپنے آپ کو، اپنے جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا پیارے۔ میرے آقا حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آخری بات ہے جو میں بتانا چاہتا تھا، لمبی تنظیر میں نے جس کے لیے باقی ہے وہی بات ہے آخری بات۔ حضرت امام علی مقام کے سامنے دو راستے تھے۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر جان جا رہی ہو، پیاس کی شدت سے شراب سامنے رکھی ہو، دو گھونٹ شراب پینے سے اگر تمہاری جان بچ جائے تو شراب پی لو اور جان کو بچا۔ یعنی حرام چیز اس وقت حلال ہو جاتی ہے ایک مرد مومن کے لیے جبکہ اس کی جان جا رہی ہے، اس کی جان جا رہی ہو۔ حضرت امام حسین کے سامنے بھی دو راستے ہیں۔ ایک راستہ کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یزید کو اپنا طریقہ مان لیتے، تھوڑی دیر کے لیے یزید کو اپنا طریقہ مان لیتے، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے، پھر آپ کسی محفوظ جگہ پر چلے جاتے، یزید کی بیعت کو توڑ دیتے، آپ کی جان بچ جاتی کہ نہیں بچ جاتی؟ لیکن پیارے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے تو یزید کی تمام بدبختیوں پر امام حسین کا ہاتھ یزید کے لیے سند بن جاتا۔ جیسے خط لکھا تھا مروان نے، مضمون مروان کا تھا، ہاتھ مروان کا تھا، سب کچھ کیا تھا مروان نے، لیکن مہر اس میں لگی تھی حضرت عثمان غنی، مہر لگی تھی اس میں حضرت عثمان غنی کی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ خط عثمان غنی نے ہی بھیجا ہے، یہ خط عثمان غنی نے ہی بھیجا ہے۔ اسی طرح پیارے زنا یزید کرتا تھا، شراب یزید پیتا تھا، چوری یزید کرتا تھا، رنڈیوں کے ناچ یزید دیکھتا تھا، تمام مباحثیاں یزید کرتا تھا، سبھی بہنوں کے ساتھ یزید نے نکاح جائز قرار دیا تھا، تمام غیر شرعی رسموں کو اس نے جائز کر دیا تھا۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے تو شرابی یزید تھا لیکن حسین کو لوگ شرابی کہتے، شرابی یزید تھا لیکن لوگ حسین کو شرابی کہتے، شرابی یزید تھا لیکن لوگ حسین کو شرابی کہتے۔ اسی بنا پر امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا کہ اگر آج میں نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تو میری جان تو بچ جائے گی، لیکن قیامت تک کے لیے میرے نانا کی طبیعت ختم ہو جائے گی، میرے نانا کی طبیعت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے میرے آقا حسین نے یہ فیصلہ لیا پیارے کہ حسین اپنے سر کی شادی لگا کر کے، حسین اپنے سر کو کٹا کر کے نانا کے دین کو بچا لے گا، نانا کے دین کی حفاظت فرمائے گا، نانا کے دین کی بقا کے خاطر حسین اپنے آل کو کٹا دے گا۔ اور یہی ہوا بھی پیارے کہ امام حسین نے اپنے سر کو کٹا کر کے دنیا بھر کو یہ بتا دیا، اے لوگوں جس دین کے لیے میں نے سر کو کٹایا ہے وہ دین حق ہے اور یزید باطل ہے، یزید جھوٹا ہے۔ پیارے امام حسین کی شہادت اتنی مشہور کیسے ہو گئی، اتنی مشہور کیسے ہو گئی، نہ جانے کتنے لوگ شہید ہوئے حضرت۔ حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر، ان کے کان کو کاٹا گیا، ان کے ناک کو کاٹا گیا، ہار بنا کر کے گلے میں پہنا گیا، ان کے کلیجے کو چیر کر کے نکال کے دانتوں سے چبایا گیا۔ لیکن حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو کوئی اتنا نہیں یاد کرتا ہے، امام حسین کی شہادت کو لوگ اتنا کیوں یاد کرتے چاہے؟
اس کی ایک وجہ میں آپ کے سامنے بتا کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مشہور کیسے ہو گئی؟ حضرات، شہید کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔ شہید کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا۔ حاضری کی کئی جہتیں بتائی گئی ہیں، لیکن میں یہاں سے ایک جہت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شہید جب شہادت پاتا ہے تو اس وقت فرشتے اس کی شہادت کے مقام پر حاضر ہوتے ہیں اور اسے چاروں طرف